अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और मेरे साथी मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात, आज 8 मार्च है और इस दिन की एक ख़ास अहमियत है। आज के दिन यानी 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन यानी इंटरनेशनल वीमेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में हमारी इस दुनिया में मर्द और ख़वातीन दोनों की अपनी अहमियत है, लेकिन ख़वातीन की क्या अहमियत है, उसके अलावा हमारी ज़िंदगी में उनका क्या किरदार है, क्या रोल है, आप औरत को अपने आसपास मुख्तलिफ किरदार में देखते हैं। सबसे पहला जो किरदार बहुत अहम आपको दिखाई देता है वो माँ के रूप में है। और हमारे दीन में कहा गया है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, इसलिए उसका एहतराम हम पर वाजिब है और उसकी बेएहतरामी या उसकी नाकदरी या उसकी नाफरमानी हम पर किसी सूरत जायज़ नहीं है। उसका दूसरा रूप बहन है, जो तकरीबन हर घर में होता है। फिर उसके अलावा औरत एक बीवी के तौर पर, एक सरपरस्त के तौर पर, उसी तरह एक घर के निगरान के तौर पर अपना क्या किरदार अदा करती है, ये आप सबको पता है। हम लोग रोज़ाना इन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी चीज़ों में हमसे ऐसी बातें होती हैं कि हम ख़वातीन के जो एहसानात इस दुनिया पर हैं और इंसानों पर यानी मर्दों पर हैं, हम उसको भूल जाते हैं और ख़वातीन की नाकदरी भी करते हैं। साथ ही साथ हम उसकी इज्जत के साथ समझौते करने लगते हैं। आज का माहौल ऐसा है कि जिसमें हम देखते हैं गलियों में, मोहल्लों में, खुसूसन मैं अपने शहर की या अपने स्टूडेंट्स से रिलेटेड लोकेलिटीज़ की बात करूं तो इसमें ये ऑब्ज़र्व किया है मैंने कि कोई लड़का, कोई स्टूडेंट जब आपस में मजाक में भी बात करता है तो उसका जुमला या उसके अल्फाज जो मुंह से निकलते हैं वो माँ के साथ निकलते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं निकलते हैं। दोस्तों में, बहस मुबाहिसे में भी माँ का लफ्ज़ या तो गाली के साथ निकलता है या फाहिश अल्फाज के साथ निकलता है। ये कितने बड़े जुल्म है दुनिया की उस निस्फ से ज़्यादा आबादी पर जो मर्दों पर मुकम्मल मुसलसिल एहसान करती है, खुद तकलीफ उठाती है। माँ के रूप में हम उसी की कोख से दुनिया में आए, उसने हमारे लिए क्या क्या सहूबतें इख्तियार की और हम बार बार उसके लिए गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ये कितने शर्म की बात है। ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन में, मुशाहिदे में जब आती हैं तो बड़ी शर्म महसूस होती है कि हम ख़वातीन का कितना एहतराम करते हैं। अभी आपके सामने आज ख़वातीन के एहतराम पर, उनकी क़द्र व मंज़िलत के ताल्लुक़ से और समाज में आज हमारे ख़वातीन के ताल्लुक़ से क्या ज़रूरत है, इस पर हमारे साथी इंशाअल्लाह कुछ आपसे बात करेंगे। लेकिन मैं फिर भी उससे पहले कुछ बातें आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अभी गुज़िश्ता दिनों जश्न तालीम का
ایک پروگرام MLA صاحب کے ذریعے ہمارے شہر میں منعقد ہوا تھا. اس میں ایک پولیس آفیسر کو باقاعدہ 10 سے 15 منٹ اسٹیج پر اتنے بڑے شہر کے آڈینس کے سامنے دیے گئے ان کی دعوت پر خاص طور سے، جس میں انہوں نے کچھ قوانین کی تشریح کی. آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج نت نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں کیونکہ واقعات ہی ایسے ہو رہے ہیں، اور ان واقعات سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر کے طور پر، حفظ ما تقدم کے طور پر کہ لوگ احتیاط برتیں، ڈریں قانون سے. اس لیے نئے نئے قوانین وضع کیے گئے ہیں حکومت کے ذریعے. خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے معاملات اس قدر بڑھ گئے ہیں، یا ان کے تعلق سے کچھ معاملات حد سے گزرنے والے ان کی تعداد میں اس قدر اضافہ ہوا ہے کہ حکومت نے بہت ہی سخت قوانین بنائے ہیں. اس کے لیے طلباء کو یہ سکھانا ضروری ہے، خصوصاً لڑکوں کے اسکول میں، جو کہ ہمارا ادارہ ہے، کہ لڑکے خواتین کے تعلق سے کس طریقے کا رویہ اپنائیں، ان کے ساتھ کس طریقے سے بہیو کرے، اور ان کے احترام کے تعلق سے کس طریقے کی باتوں کو رواج دیں. یہ ساری ضرورتیں آج محسوس کی جا رہی ہیں، اس لیے قوانین وضع کیے گئے ہیں. اس میں بہت سارے، جیسے آپ، کیونکہ موبائل فون نے، اسمارٹ فون نے، انٹرنیٹ نے کچھ معاملات کو بڑا خراب کر دیا ہے، اور کچھ لوگ، کچھ بچے، کچھ اسٹوڈنٹس، کچھ نوجوان، نوعمر قسم کے لوگ یہ اپنے ہاتھوں میں موبائل لیے ہوئے بہت فحش چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، ان کے ذہن میں وہی چلتا ہے، اور اس وجہ سے کوئی ایسے ناخوشگوار واقعات کا خدشہ لگا رہتا ہے کہ خدا نہ کرے کوئی معاملات گلی محلے میں اس طریقے سے ہو جائیں. تو اس کے تعلق سے سب سے پہلے تو آگہی پیدا کرنا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے قانون میں کتنی سخت سزائیں ہیں. کوئی سوچتا ہے کہ میں کچھ کر کے بچ جاؤں گا، تو یہ ناممکن ہے. ایسا کر کے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. قانون اپنا کام اتنا سختی سے کرتا ہے کہ ایسے معاملات کے بعد میں کوئی بچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. میں نے یہ اس لیے بھی بتانا ضروری سمجھا ہے کہ بہت سارے طلبہ کو یہ سب معاملات ہیں، روز کے معمول ہیں، یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. اس طریقے کا رویہ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے، خصوصاً نوجوانوں کا ہوتا ہے. وہ ہر بات کو سن کر اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، ہوا میں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے بھی میں نے ان قوانین کی آپ کو یاد دلائی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ راستے پر نظروں کو نیچی رکھیں. اس کے علاوہ فحش حرکتیں کرنے سے بچیں. کسی خاتون یا کسی لڑکی کی طرف دیکھ کر غلط اشارے کرنے سے بچیں. کسی سے کوئی ایسی بات یا ڈیمانڈ کرنے سے بچیں کہ جو قانون کی زد میں آتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پولیس یا قانون آپ کے ساتھ میں کس طریقے کی سختی برتے گا. یہ آج ضرورت اس لیے بن گیا ہے کہ پولیس خود ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کے تعلق سے اپنے طلبہ کو ایجوکیٹ کریں، ان کو آگاہ کریں، ان کو بیدار کریں، اور ایسے خطرات سے ان کو سمجھائیں. یہ بہت ضروری ہے. میں امید کروں گا کہ ہمارے طلبہ خواتین کا احترام کریں گے دل سے. ان کے تعلق سے کوئی ایسی غلط حرکت، غلط بات، فحش حرکت بالکل کرنے سے بچیں گے. کوئی ان کو اکسائے بھی اس کے لیے تو وہ اس کو الرٹ کریں گے کہ نہیں بابا تم جاؤ، تم کرو، ہم تو یہ معاملات میں نہیں پڑنے والے، کیونکہ ہم کو اس کا اندازہ ہے کہ اس کے بعد کیا سختی ہونے والی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس میں فیملی کی بدنامی کتنی ہوگی، اپنے آپ کے والدین کی کتنی بدنامی ہوگی، ان کے آپ کے خاندان کی کتنی بدنامی ہوگی، آپ کے اسکول کے تعلق سے لوگ کیا سوچیں گے. یہ تمام چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. میں امید کروں گا کہ یوم خواتین کے موقع پر آج اسکول کی جانب سے جو پیغام دیا جا رہا ہے، آپ اس کو سمجھتے ہوئے
خواتین کا احترام دل سے کریں گے. آپ کے سامنے جو ٹیچرز آتی ہیں، جو اساتذہ آتے ہیں، اس میں زیادہ تر جو بڑی تعداد معلمات کی ہیں، اور ان معلمات کے تعلق سے آپ کا رویہ احترام کا کس طرح ہونا چاہیے یہ آپ سمجھیں. وہ آپ کی والدہ یا آپ کی بہن کی جگہ پر ہے، بڑی بہن کی جگہ پر. آپ اگر گھر میں کوئی بدتمیزی اپنی بہن کے سامنے، فحش حرکت اپنی والدہ کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں اور کچھ حدیں وہاں پر ہیں، تو بالکل وہی حدیں اسکول میں یا سڑک پر بھی ہیں کہ آپ کسی دوسری خاتون یا اپنی ٹیچر کے ساتھ سامنے یا اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے، کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتے کہ جس کی وجہ سے آپ پر انگلی، آپ کے کردار میں انگلی اٹھائی جا سکے. میں امید کروں گا کہ آپ پورے دل سے اپنے معلمات کا، اپنی خواتین ٹیچرز کا احترام کریں گے، کیونکہ آج کے دن یہی پیغام ہم آپ کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ گھر میں، محلے میں، گلیوں میں آپ اپنے اونچے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے. اور اس کے لیے یہ جو مہینہ جاری ہے، اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ رمضان ہم کو پاکی، پاکیزگی، نیکی اور دین پر عمل کی دعوت دیتا ہے. میں امید کروں گا کہ آپ ہر چیز کو دل سے سمجھتے ہوئے پورے کانشیسنیس کے ساتھ اس پر عمل کریں گے. میں اب مجاہد پٹیل سر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے آج کے اس دن کی اہمیت پر اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کریں. مجاہد پٹیل سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ تمام طلباء نے ہمارے پرنسپل سر کے ذریعے آج کے دن کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے کہ یوم خواتین کی کتنی اہمیت ہے. یوم خواتین سے مراد، یوم خواتین تو ہمارے لیے روزمرہ ہے، ڈیلی ہے، روزانہ ہے، اور خاص طور سے ہم رمضان میں اس بات کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی اور ہماری بیوی جو ہے صبح سے لے کر افطار تک کس قدر ہمارے لیے جو ہے سخت مشقت کر کے ہماری ضرورتوں کو پورا کرتی ہے. بہرحال کچھ باتیں بتانے کے لیے جو ہے قصے اور واقعات کا اگر سہارا لیا جائے تو بچوں کو جلد سمجھ میں آتا ہے، اس لیے میں 2 واقعات آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے کہ ابھی ابھی جو ہے خاتون آئی تھی جس کی 2 بیٹیاں تھیں، تو میں نے ان کو جو ہے 3 کھجوریں پیش کی. تو اس خاتون نے جو ہے ایک کھجور دوسری ایک بیٹی کو دیا اور دوسرا کھجور دوسری بیٹی کو دیا، اور جو ایک کھجور بچا تھا اس کے 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں کو دوبارہ آدھا آدھا دے دیا. یہ دیکھ کے مجھے بہت تعجب ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بولتے اس نے ایسا کر کے گویا اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے. سبحان اللہ. اس طرح کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لڑکیوں کا مقام کتنا بلند ہے. لڑکیوں کی پرورش پر اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کا اجر عظیم ہمیں عطا کرے گا. اسی طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ تمام مذاہب کے اندر جو ہے مختلف رسومات کے ذریعے جو ہے دور جاہلیت میں جو ہے ان کو پریشان کیا جاتا تھا، درگور کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، کسی کو ستی کی رسم کے طور پر، کسی کو جو ہے زندہ دفن کر کے. تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی دور جاہلیت کا ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو میں میری زمین پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص، یہ وہ صحابی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو فرمایا کہ بتائیے کیا واقعہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جو ہے میرے مسلسل جو ہے میرے 12 بیٹیاں پیدا ہوئی، ہر بیٹیوں کو میں نے کب جو ہے زندہ دفن کر دیا، اور جب 13ویں بیٹی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے جو ہے اسے میرے نظروں سے چھپا کر کہیں پہ اس کی پرورش کرا لی. تو جب مجھے پتہ چلا، مجھے اس بات کا علم ہوا جب بچی تھوڑی سی بڑی ہو گئی اور مجھے پتہ چلا کہ اس بچی کو جو ہے وہ بچی میری ہے، تو مجھے بڑا غصہ آیا اور میں فوراً جو ہے اس بچی کو جو ہے بال پکڑتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے سے ریگستان پر ایک بیابان جگہ پر لے چلا گیا، اور وہ بچی بھی میرے ساتھ میں ہو لی. اور بچی بڑی معصوم تھی. میں جس طرح سے جو ہے گڑھا کھود رہا تھا، بچی اس گڑھے سے مٹی نکال رہی تھی اور میں بار بار جو ہے اس کو اور گڑھے کو گہرا کر رہا تھا، اور وہ بچی بھی میرا ساتھ دے رہی تھی. ایک وقت ایسا ہے کہ گڑھا ایک دم گہرا ہو گیا اور میں نے اس بچی کو جو ہے اس کے اندر ڈھکیل دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا، اور اسی دوران اس بچی نے
बाबा 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 कह के मुझे पुकारने लगा और मैं मिट्टी डालता रहा और मुझे उस बात का एहसास ना रहा। और एक वक्त ऐसा आया कि मैं इसको पूरा दफन कर दिया और उसकी आवाज़ जो है मेरे कानों से गायब हो गई। और ये जैसे ये किस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोने लगे। इतना रोए कि उनके जो है दाढ़ी मुबारक के बाल भी जो है आंसुओं से तर हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखिए जो आपने जो किया यकीनन अगर आप दौर जahiliyyat में ना होते तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर सख्त उसका अजाब देता, लेकिन जो ईमान की हालत में आपसे नहीं हुआ है तो अल्लाह ताला इसकी आपको सज़ा इंशाअल्लाह नहीं देगा। लेकिन जो भी शख्स अगर ईमान लाने के बाद ऐसा करता है तो अल्लाह ताला के नज़दीक उसके लिए सख्त अजाब है। कहने का मकसद ये है कि जो है हर दौर में जो है औरतों को हिरासा किया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने जो औरतों को मकाम अता किया है शायद ही किसी ने दिया होगा। इसके लिए एक छोटी सी मिसाल आपको इस तरह से कहूँगा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सब हर किसी का मकसद क्या होता है कि जब वो मर जाए तो उसे जन्नत मिले। यानी अमीर जितना भी अरबपति शख्स हो, कितना भी पैसा उसके पास हो, कितनी भी ऐश इशरत हो, महल हो, लेकिन वो आखिर में क्या चाहता है कि मरने के बाद उसे जन्नत मिले। और चाहे कितना भी गरीब हो उसी की भी एक ख्वाहिश होती है कि मरने के बाद उसे जन्नत मिले। यानी दुनिया में सबसे अगर कीमती चीज़ है तो वो जन्नत है। और इस्लाम ने उसी जन्नत को माँ के कदमों में तले ला के इस बात को ऐलान कर दिया है कि दुनिया में अगर सबसे कीमती शय है तो वो है औरत और वह है माँ। तो हमें चाहिए कि हम हमारी माँ बहनों की इज्जत करें, उनका एहतराम करें। अक्सर वो बेशतर हम देखते हैं कि अक्सर जो है स्कूल के बाथरूम वगैरह के अंदर गलीज़ बातें मैंने नोट किया हूँ, पढ़ा हूँ, लिखा हुआ देखा हूँ कि मुख्तलिफ टीचरों के ताल्लुक़ से गलीज़ बातें लिखी जाती है। उन बच्चों से मेरा ये सवाल है कि जिनका नाम वो लिख कर वहाँ पर गलीज़ बातें करते हैं, उसकी जगह अपने घर वाले बहन, माँ या बेटी का अगर नाम वहाँ पे लिखा हुआ आप बर्दाश्त कर सकते हो तो मेरी तमाम बच्चों से तलबा से गुजारिश है कि हमें चाहिए कि हमें औरतों की इज्जत करें, उनका एहतराम करें, अपनी तीसरों को माँ की जगह पर समझे और अपने एतराफ़ में जो ख़वातीन या बच्चियाँ नज़र आती है उसको अपनी बहन की नज़र से देखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम बच्चों को जो है औरतों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करने वाला बनाए, ना कि उनकी इज्जत और आबरू को तार बनाने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद पटेल साहब, आपने बहुत अच्छे अंदाज में हमारे तलबा की तरबियत करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं और बहुत कीमती बातें हैं। अच्छे तालिब इल्म होने की निशानी ये है कि आप जो भी अच्छी बात सुने उस पर अमल करें। तो अभी वक्त है अमल का। आप ये दिखाएं, जैसा सर ने कुछ आखिर में जो बात की है के ताल्लुक़ से कि यही मामला जो हम दीगर ख़वातीन के ताल्लुक़ से, अपनी मौलमात के ताल्लुक़ से करने की कोशिश करते हैं, अगर वही मामला अपनी वालिदा, अपनी बहन के ताल्लुक़ से अगर होने लगे तो क्या हम वो बर्दाश्त कर पाएंगे? कोई अगर किसी की वालिदा को बुरे नाम से पुकारता है, उसे गाली देता है, क्या यही लफ्ज़ वो अपने वालिदा के लिए सुन सकता है क्या? ये सबसे अहम बात है। आज छोटे छोटे बच्चों के मुंह पर गालियाँ इतनी आम हो गई हैं कि वो ज़रा से झगड़े में माँ और बहन का लफ्ज़ इस्तेमाल करके निहायत फहश अल्फाज दूसरे के लिए अपने मुंह से निकालता है। ये कितने शर्म की बात है कि जिस माँ ने उसको बड़ा किया उसके ताल्लुक़ से इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल करता है। हमारे दीन ने बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करने वालों पर सख्त लाम तान किया है, लानत मलामत की है। और ये बड़े शर्म की बात है कि हम फिर भी ऐसी चीज़ों से बचते नहीं हैं। हर टीचर का एहतराम हम पर वाजिब है, लाजिम है। और किसी भी टीचर की बेहुरमती, नाफरमानी या बेइज्जती जो है वो बिल्कुल किसी तालिब इल्म से नहीं होनी चाहिए, ये हम उम्मीद करेंगे। तो सड़क पर चलते हुए हमारी निगाहें नीची हों, लोग देखें तो बोलें कि यार ये तलबा जो हैं अपने किरदार से बदल गए हैं, इनके अंदर तब्दीली आ गई है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करूँगा कि जो मामलात हमने गुज़िश्ता कई माह में कंट्रोल किए हैं, अगर वो फिर से कहीं पर दिखाई देने लगे हैं
تو اب پھر وہ کنٹرول ہو جائیں گے. اور میں نے بیچ میں قانون کا حوالہ دیتے ہوئے بھی کچھ باتیں جو کی ہیں، اگر نہیں پھر بھی کوئی عمل کرتا ہے، کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کا نام ایسے معاملات میں آتا ہے، تو قانون اتنا سخت ہے اور سختی کے ساتھ کام کرے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اسکول ایسے کسی بھی تفتیش کے معاملے میں آپ قانون کی اتھارٹی یعنی پولیس کے ساتھ کام کرے گا، ان کو کوآپریٹ کرے گا اور باقاعدہ ایسے اسٹوڈنٹس کی ساری ڈیٹیل ان تک فراہم بھی کرے گا کہ یہ طلبہ کو سکھانے کے باوجود انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ہے. میں امید کروں گا کہ آپ ان تمام باتوں سے احتیاط برتیں گے جن کے تعلق سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اور عمل کرتے ہوئے اچھے طلبہ کے طور پر اپنی شناخت سماج میں، معاشرے میں، اسکول سے باہر، گھر میں، گلیوں میں بنائیں گے تاکہ کوئی آپ کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے. میں اپنی تمام بہنوں کو جو یہاں پر بحیثیت ہماری کلیگ اساتذہ معلمات کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، آج عالمی یوم خواتین کے موقع پر اپنے پورے اسٹاف کی جانب سے، اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہر دن خواتین کا ہے، خواتین کے بغیر کسی گھر میں کوئی رونق نہیں ہے اور زندگی میں کوئی رونق نہیں ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں. بس یہی ہے کہ ہمارے طلبہ، ہمارے نوجوان ان چیزوں پر عمل کرنے والے بنیں اور صحیح طور پر دین کی روشنی میں ہر چیز کو ماننے والے بنیں. انشاءاللہ یہ ہماری کوششیں ہیں. سب مل کر ہم جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ماحول بدلے گا. اللہ حافظ و ناصر. بہت بہت شکریہ.